الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ مسئلہ تھا کہ تحویل قبلہ کو اور اس طریقہ پر آپ کے ختم نبوت کو بھی بیان کیا کہ آپ آخری نبی ہے اور آپ کا قبلہ آخری قبلہ ہے، کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کے نہ ماننے میں یہود و نصارہ اگر پھینگا لے لیں تو اسے پھر یہ ہے کہ صبر آپ نے کرنا ہے اور صبر سے کام لے لیں، اور آگے جا کر کے فرمایا کہ جہاد کی نوبت آ جائے تو جہاد بھی کر لو، لیکن اس جہاد میں جو شہداء ہوں وہ مردے نہیں بلکہ شہداء زندہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لے لو نماز سے، صبر سے، اور یہ ہے کہ نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معیت نصرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد، یہ مع جہاں پر آتا ہے، معیت علمی آتا ہے، معیت نصرتی، وہو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ جہاں بھی، وہ معیت علمی ہے، وہ معیت علمی ہے، اور یہ معیت نصرتی ہے جہاد میں اور دیگر مسائل میں آپ کے ساتھ ہے۔ صبر کی 3 صورتیں جو مشہور ہیں، ویسے تو کئی صورتیں ہیں، 3 صورتیں صبر کی: الصبر علی ما امر، والصبر عما نہی، والصبر علی الاذی۔ الصبر علی ما امر، صبر کا معنی امساک کے، اپنے آپ کو روک لینا، پابند کر لینا مامورات پر۔ الصبر علی ما امر، مامورات پر اپنے نفس کو روک لینا اور پابند کر لینا کہ مامورات کو بجا لائے۔ اور والصبر علی الاذی، اذیتوں پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنا۔ والصبر عما نہی، اور منہیات سے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے روکنا۔ تو الصبر علی ما امر، والصبر علی الاذی، والصبر عما نہی، یہ تینوں اس میں آ گئے۔ اور صبر کا ترجمہ روزے سے بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ روزے کے اندر بھی رکنا ہوتا ہے۔ صبر کا معنی حبس النفس علی الطاعات، طاعات پر اپنی ذات کو روک لینا۔ تو صبر کا معنی روکنے کے، روزے میں بھی یہی ہے، هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع، روزے میں بھی ہے امساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے سے، پینے سے اور جنسی خواہش سے اپنے آپ کو روک لینا۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنا ہے جہاد میں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، باقی جو شہید ہو جائیں، تو جو قتل ہو جائے اللہ کے راستے میں، ان کو اموات آپ مردہ نہ کہو، یعنی ہم اموات، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون حیاتہم، لیکن شہداء کی حیات کا آپ کو علم نہیں ہے۔ کچھ والا پڑ گیا؟ مولانا، موت ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے یہ بلڈنگ ہے 7 منزل کی، اس کے نیچے اگر آپ نے بارود رکھا اور اس کو آپ بارود کو آپ نے اڑایا، پوری بلڈنگ اڑ جائے گی۔ موت بھی اسی طرح انسان کو اڑا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، سب کو فنا کر دیتی ہے، گردن توڑ دیتی ہے، انسان کی کمر توڑ دیتی ہے۔ لیکن شہادت ایک ایسی چیز ہے جو موت کو بھی موت دیتی ہے، شہادت موت کو موت دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو قتل ہو گیا تو وہ شہید ہو گیا نا۔ موت ہر چیز کو شکست دیتی ہے، جانداروں کو شکست دیتی ہے، ہر انسان کو، لیکن شہادت موت کو شکست دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو قتل ہو گئے، اور قتل کا مورد اور قتل کا محل وہ انسانی بدن ہے، اور قتل کے بعد روح نکل گئی، ظاہر ہے کہ وہ بندہ مر گیا، لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ہم اموات، ان کو مردہ بھی نہ کہو، اور لا تقولوا کا معنی آپ سے عرض کر دیا، عقیدہ بھی نہ رکھو، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ جیسے خون کسی کا بھی ہو ناپاک ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت، حجت الاسلام والمسلمین، جتنے ہمارے پیر صاحب ہیں سب کا خون ناپاک ہے، اماں جی کا خون بھی ناپاک ہے، ابا کا بھی ناپاک ہے، لیکن شہادت نے موت کو موت دے دیا، اور شہادت میں شہادت مغیر ہے، بس اتنی سی بات۔ موت ہر چیز کو بگاڑ دیتی ہے، شہادت نے اس کو بگاڑا، ختم کر کے موت کو موت دی، لہذا میت نہیں بلکہ زندہ ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ خون ناپاک ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، موت یہاں پر شہادت جہاں آ گئی تو وہ خون پاک ہے،
اس لیے شہید کو اسی خون کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، غسل اس کو نہیں دیا جاتا ہے، وہ پاک ہے، خون بھی پاک ہے، اسی خون کے ساتھ اس کی نماز۔ لیکن یہ پیکیج اور یہ خصوصیت صرف شہید کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے اگر شہید کو اٹھایا، خون اس سے بہہ رہا آپ کے کپڑوں پہ لگا تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ یہ پیکیج اور یہ خصوصیت صرف شہید کی ہے، سمجھے؟ پاخانے کو، گند کو جیسے جلاؤ، ایک ناپاک چیز ہے، اس کو آپ نے جلایا، جلانے کے بعد پاخانے کو پانی میں ڈال دیا، فرض کر لو، اور اس کا کیچڑ آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا، ناپاک ہوں گے؟ نہیں، ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے کہ آگ جو ہے نا وہ مغیر للحقیقت ہے، آگ سے انقلاب ماہیت ہو گیا، پاخانے کی ماہیت ختم ہو گئی، اب وہ پاک ہو گئی۔ پاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو کھا لیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ اب وہ ناپاک نہیں ہوگا، آپ کے کپڑوں پر لگ گیا تو کپڑے پاک ہے، کپڑے اس سے ناپاک نہیں ہوں گے، کپڑے نجس نہیں ہوں گے۔ تو شہادت نے کیا کر دیا؟ جیسے کہ آگ یہاں پر مغیر للحقیقت ہے، مغیر للنجاست ہے، نجاست کو ختم کر کے طاہر بنا لیتا ہے، اسی طریقے پر شہادت وہ موت کو موت دے کر کے شہید کو زندہ بناتا ہے، اور پھر خون ناپاک کو پاک کر دیتا ہے شہادت، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاک ہے، خون پاک ہے اس کا۔ لیکن یہ صرف شہید کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، صرف شہید کے لیے۔ جیسے کہ شوہر غریب مظلوم ہے نا، اس کو یہاں دنیا میں بہت تھپڑ پڑے، اب قیامت کے دن شوہر کو کہا جائے گا اب 70 حور لے لیں، تو عورتیں کہ ہم بھی 70 شوہر لے لیں، ہم بھی کسی کو منتخب کریں نا، تو مرد تو 70 شوہر 70 عورتیں لے لے گا، لیکن عورت اگر چاہے میں 4-5 مولوی لے لوں، اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے کہ یہ پیکیج اور یہ شفقت، یہ خصوصیت صرف مظلوموں کے لیے، اور مظلوم شوہر ہے۔ یہ پیکیج جو ہے نا یہ کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ آیا مسئلہ؟ اس کے بعد مسئلہ سمجھو، شہداء کی حیات عبارت النص سے ثابت ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، عبارت النص سے شہداء کی حیات ثابت، اور انبیاء کی حیات دلالت النص سے ثابت ہے۔ والدین کی عبارت النص یہ لا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہو، جب اف کلمہ کہنا بھی ان کے لیے ناجائز ہے، اف تک بھی نہ کہو ان کو، تو پھر والد صاحب کو کہہ دے استا پپلار دغا دغا دغا، یا استا مور کو کہو استا مور دغا دغا، تو جب اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ عبارت النص ہے، تو باقی گالیاں دینا، ان کو دھکا دینا، ان کی پٹائی کرنا بطریقہ اولائی ناجائز اور حرام ہے۔ یا سمجھو ایک مثالی، تو یہ عبارت النص سے یہ ہے کہ گالی دینے کی اور دھکا دینے کی، پٹائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ عبارت النص وہ ہے، اف ہے، اور دلالت النص وہ ہے، ان کو پٹائی بھی نہیں کر سکتے۔ یا عبارت النص یہ ہے ہڈی سے استنجا نہ کرو، عبارت النص سے ہڈی سے استنجا کرنا، یہ عبارت النص سے ثابت ہے کہ ناجائز ہے۔ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن، یہ تمہارے جنات بھائی کا خوراک ہے، ہڈی سے استنجا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنات اس پر اسم اعظم پڑھتے ہیں تو وہ خوراک بن جاتا ہے، گوشت اس پہ آ جاتا ہے۔ جب ہڈی میں کچھ غذائیت ہے، استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کچھ غذائیت اجزاء گوشت کے ٹکڑے رہتے ہیں، ڈبل روٹی سے استنجا کرنے کی اجازت ہے، روٹی سے اجازت ہے، کس حدیث میں کہ روٹی سے استنجا نہ کرو، ڈبل روٹی سے استنجا نہ کرو، کیک سے استنجا نہ کرو، یہ تو کسی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے جب ہڈی میں کچھ غذائیت کے اجزاء کچھ ہوتے، کچھ غذائیت ہوتی ہے، ہڈی سے استنجا کی اجازت نہیں ہے، تو ڈبل روٹی تو پورا کا پورا غذا ہے، اس سے بطریقہ اولا ہی ناجائز۔ اب آپ کو دلالت نہ سمجھ میں آئے؟
اب ہم کہتے ہیں کہ شہداء کے اندر وہ حیات نہیں ہے، شہداء مفضول ہے، شہداء مفضول ہے، اور ان کے لیے حیات جب ثابت ہے تو انبیاء تو افضل الخلائق ہے، تو انبیاء کے لیے حیات بطریقہ ولا ہی ثابت ہوگی، سمجھتے ہیں؟ لیکن ایک مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے کہ اگر نبی کو بسترے پر موت بھی آ جائے، بعض انبیاء شہید ہو گئے جنگ میں، بسترے پر اگر نبی کو موت آ جائے تو تب بھی نبی شہید ہے، تو پھر یہ عبارت النس ہوگی۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ حیات انبیاء دلالت النس اور عبارت النس دونوں سے ثابت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے بعد وہ جو خیبر میں جس خاتون نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کے آپ کو کھلایا تھا، تو اس کے اثرات کو چلتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی چیز اثر انداز ہو گئی اور اسی سے آپ کا وصال ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہے، سمجھے؟ تو گویا کہ عبارت النس کی عبارتیں بھی آپ کے لیے ثابت ہیں اور دلالت النس سے بھی حیات ثابت ہے، لیکن کیفیت اللہ جانے۔ اور تعلق باقی اموات کے ساتھ روح کا تعلق ہے، تعلق روح بالبدن، اور فبأبدان الانبیاء، انبیاء کے ابدان کے ساتھ تعلق الروح تو بطریقہ اولائی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ہو گیا، اس سے زیادہ گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ اڑے جنے دا پترہ کچھ بل پڑا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ باقی یہ گستاخی ہے، اگر نبی زندہ ہے اس کی قبر کو شک کرو، میں دیکھتا ہوں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ حرکت کرتا نہیں کرتا، یہ کتوں کی باتیں ہوتی ہیں، انسانوں کی نہیں ہے۔ ایسا پرلے درجے کا کتا ہوگا، چاہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جامع صدیقیہ کا فاضل ہو یا دارالعلوم حقانیہ کا ہو یا پنج پیر کا فاضل ہو یا یہ دارالعلوم کا بھی ہو، نبی کو قبر سے نکالو، میں ہاتھ لگاتا ہوں اس کے جسم کو، دیکھتا ہوں وہ کیسے حرکت کرتا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کسی انسان کی بات نہیں، یہ کتے کی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ کتے آپ اس طریقے پر گستاخی نہ کرو، سمجھے؟ اس طرح گستاخ نہ بنو، اللہ کے لیے اپنی عاقبت تباہ نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَنُقْسِمُ، قسم اٹھا کے کہتے آپ کو لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم کچھ خوف کے ساتھ، دشمن کے خوف کے ساتھ آپ کو آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ آپ کو آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال گھٹانے کے ساتھ آپ کو آزمائیں گے، مال آپ کی گھٹائیں گے، قحط سالیاں آئیں گی، وَالْأَنفُسِ، جانوں کی گھٹانے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ، اور جان بھی گھٹ جائیں گے، کسی کو موت آ جائے گی، کوئی شہید ہو جائے گا، والثمرات، اور پھلوں کے گھٹانے سے، مانا قحط سالی ہوگی، کبھی باغ آپ کا پھل دے گا یا نہیں دے گا، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ ثمرات سے بچے مراد ہیں جو دل کے پھل ہوتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہارے مال کو گھٹائیں گے، غربت آئے گی، فقر و فاقہ بھی آئے گا، وَالْأَنفُسِ، جانوں کو گھٹا دیں گے، مانا کبھی دشمن کے مقابلے میں شہید ہو جائیں گے، ظاہری شکستوں کو ہوگی، اور کبھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی کوئی اور صورت، وہ ثمرات ہیں اور پھل تمہارے گھٹ جائیں گے، باغ کبھی تمہارے پھل نہیں دیں گے، یا وَالثَّمَرَاتِ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے پھلوں کو گھٹائیں گے، اور دل کا پھل وہ بیٹا ہے اور بیٹی ہے، اولاد ہے مولانا۔ چنانچہ ترمذی جلد اول میں آپ پڑھیں گے، جب کسی کے بچے کو اللہ پاک اس کی روح کو قبضہ کرتا ہے، حضرت ملک الموت علیہ السلام، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے نے، اس کے باپ نے کیا کہا؟ حضرت فرماتے ہیں حل قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اس کے دل کے پھل کو تم لوگوں نے قبضہ کر لیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہاں، تو کہتے ہیں ماذا قال عبدی، میرے بندے نے پھر جواب میں کیا کہا، رد عمل کے طور پر کیا کہا؟ فرمایا استرجع، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، سمجھتا ہے؟ کچھ بلا بڑھ گیا؟ تو بچے وہ پھلوں سے بڑھ کر کے، پھل اتنے میٹھے نہیں ہوتے جیسے کہ بچے میٹھے ہوتے، اس لیے صبح مولوی صاحب کا قصہ آپ کو سنا ہے، اپنے بچے کا پپی لے رہا تھا، ہو گیا مولانا؟ یہ ساری چیزیں مولانا آزمایا جاتا ہے، شیروں کو آزمایا جاتا ہے، یا وہ اخبار نویس آگے، ایجنسی والے آگے،
کہ ساری دنیا علماء دیوبند کے پیچھے ہے، کیوں ہے؟ بریلویوں کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ شیعہ مصلحت پرست ہیں، امن پسند ہیں، ان کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ اہل حدیث کے خلاف بھی نہیں، جماعت اسلام والوں کے خلاف علماء کے نہیں، سارے علماء دیوبند کے خلاف، سمجھے؟ تو میں نے ان سے کہا جب گاؤں کے اندر شیر یا چیتا آ جاتا ہے تو پھر لوگ ہتھیار لے کر کے سارے نکل جاتے ہیں اور عورتوں سے کہتے ہیں کہ تم گھروں میں چھپ جاؤ، شیر آ گیا یا چیتا آ گیا، ہتھیار لے کر کے ان کے مقابلے کے لیے نکلتے، سارے تلاش کرتے، اس کے پیچھے بڑھتے۔ لومڑی اور گیدڑ پر کوئی ایسا اعلان نہیں کرتا، لومڑی اور گیدڑ پہ ایسا اور لوسی قسم کے کتوں پر ایسا کوئی اعلان نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا باقی سارے لومڑی ہے، شیر علماء دیوبند ہے، سمجھا؟ شیر علماء دیوبند ہے، حقیقت بات صاف سی۔ لیکن دیوبندیت کسی زمانے میں دیوبند تھے، اور آج جو موجود ہے ایک بڑی تعداد، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ گندی گند ہے۔ اس وقت دیوبند اور اب کیا ہے؟ اب موجود ہے گندی گند۔ اس لیے ہم نے دیوبندیت کو بہت بدنام کیا مولوی صاحب۔ اللہ تعالیٰ اکابرین کے نقش قدم پہ ہمیں چلائے۔ باقی آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آزمائشیں ہوتی رہتی ہے، ساتھی صبر کرے، اچھے دن برے دن آتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان جیسے پہاڑ، ہم لوگ اس کے دامن میں رہتے تھے۔ اب جب کہ بلڈنگ بڑی ہوتی ہے یا بڑا سا پہاڑ ہوتا ہے تو طوفانیں آتی ہے اور ہوائیں آتی ہے تو پہاڑوں سے ٹکراتی ہے، لیکن جو ان کے دامن میں جس نے پناہ لی ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں جنہوں نے پناہ لی ہے وہ بڑی بڑی تیز ہواؤں سے، تند ہواؤں سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا مدرسے میں، جامع فاروقیہ میں کیا سلسلہ تھا، کتنی پریشانیاں، کچھ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، ہم لوگ درس تدریس کرتے تھے۔ یہ ساری ہوائیں آ کر مولانا سلیم اللہ خان سے ٹکراتی تھی، آئے سمجھ؟ اور ابھی ادھر آ گیا، پہاڑوں سے جب جدا ہو گیا اور ادھر آ گیا تو ابھی کبھی کہتے ہیں کہ جی پانی نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں فلانی چیز نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں فلانا۔ اب مسائل آدمی کا میرے سر پہ آ گئے، سمجھتا ہے؟ تو اب بڑوں سے بزرگوں سے جب آدمی الگ ہو گیا، اب تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ لیکن یہ دن انسان پر آتے رہتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ دن انسان پر آتے رہتے ہیں، ساتھی صبر کرے۔ مال کبھی گھٹ جائے گا، کبھی جانوں کا ضیاع ہوگا، اولاد جائے گی، اور کبھی اللہ کا بھلا کریے کہ دوست چلے جائیں گے، کبھی آپ کے پھل باغات کبھی نہیں آئیں گے۔ صبر کر لو، وبشر الصابرین، صابرین کو خوشخبری سنا دو۔ صابرین کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم، یہ صفت ہے صابرین کے لیے، اذا اصابتہم مصیبت ای مصیبت کانت، یہ تنوین تعمیم کے لیے، جون سی بھی مصیبت ان پر آ جاتی ہے، قالوا، تو وہ یہ کہتے ہیں، انا مملوکون للہ، ہم اللہ کے ملک ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم اسی ہی کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ مولانا انا للہ کا لام جو ہے نا، لام تملیک کے لیے، انا مملوکون للہ، میرا بھائی بھی اللہ کا ملک ہے، میرا ابا بھی اللہ کا ملک ہے، میرے چچا میری اولاد بھی اللہ کے ملک ہے۔ اگر اللہ نے میرے بھائی کو موت دے دی اور کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا، کسی پریشانی میں، تو مالک اپنے ملک میں جو بھی تصرف کرے، میں کیوں چیختا چلاتا ہوں؟ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، مالک کی مرضی ہے۔ جیسے آپ کے یہ 600-700 بکرے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی ذبح کرو، آپ کی جیسے بکریاں ہوتی ہے، ریوڑ ہوتے، کسی کو بھی ذبح کرو، آپ کو کوئی ظالم نہیں کہے گا۔ ہم سب کے سب اللہ کے ملک ہیں، اللہ چاہے موت دے دے، کسی کو جوانی میں مارے، کسی کو نوجوانی میں مارے، گڑ گڑ نہ کرو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، جو سی بھی مصیبت ان پر آتی ہے، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ، انا مملوکون للہ، ہم اللہ کے ملک ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر کے جانا۔ عرب لوگوں کے یہاں قانون یہ ہے، جب آدمی صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور شام کو واپس گھر میں آتا ہے تو کہتا ہے رجع الی بیتی، یعنی عارضی طور پر گھر سے نکلا تھا، اب واپس اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل اللہ کی طرف جانا ہے، سمجھتا ہے؟ اصل زندگی اللہ کے پاس ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں 3-4 چھٹانگ کس کا وزن ہے؟ ثقالت ہے،
اب میں اس کو کہتا ہوں خدا کے واسطے اوپر جاؤ، دیکھا آپ نے، یہ ٹوپی میں نے یہاں سے اس کو پھینکا، یہاں سے جا رہی تھی میری طاقت سے، یہ جا رہی تھی میری طاقت سے، واپس میری طاقت سے نہیں آ رہی تھی، وہ اپنے طبعی حرکت اس کی تھی، یہاں سے جاتے ہوئے حرکت قصری تھی اور واپس آتے ہوئے حرکت طبعی تھی۔ دنیا میں ہم لوگ آ گئے عارضی طور پر آ گئے، ہم ممکن الوجود ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ ممکن الوجود کو جو وجود ملا ہے وہ واجب الوجود کے توجہ سے ملا ہے، ممکن الوجود کو جو وجود ملا ہے وہ واجب الوجود سے۔ اب اگر ممکن الوجود مر جاتا ہے یہاں سے، وہ واجب الوجود کے پاس چلا جاتا ہے، اور کل شیء یعود الی اصلی، سب کا اصل اللہ ہے۔ اے جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک یہ ہے کہ یہ زبان سے پڑھتے ہیں انا للہ، دوسرا قالوا کا معنی اعتقدوا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انا مملوکون للہ، ہم اللہ کے ملک ہیں، و انا الیہ راجعون۔ یہ صابرین ہوگی، شرط و جزا، اذا اصابت مصیبت شرط قالوا انا للہ و انا راجعون، یہ جزا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں، ورحمت اور عظیم مہربانی ہے، سمجھے؟ یہی لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ان پر درود ہے، یا کہہ دو کہ اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت ہے، ورحمت اور ان کے لیے عظیم رحمت ہے۔ دوسرا یہ کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے لیے ان پر اللہ کی طرف سے خصوصی مغفرت ہے، ورحمت اور رحمتیں، واولئک هم المہتدون، یہی لوگ توحید تک اور یہی لوگ ہدایت پانے والے، آخرت کا راستہ انہوں نے ٹھیک متعین کر دیا، اور اسی طرح توحید کی طرف ہدایت پانے والے، یہ شرک سے بچے ہوئے۔ مولانا صلوات اور رحمت ایک ہے، صلات کا معنی خود رحمت کے آتے ہیں، لیکن صلوات کے ساتھ من ربہم آ گیا، اس وجہ سے میں نے عرض کیا خصوصی عنایت یا خصوصی درود۔ صلات کا معنی بھی رحمت کے، ورحمت الرحمت آ گئے۔ یہ جو اونٹ ہوتے ہیں، اونٹ اور گدھے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ اونٹ ہے، اس پر یہ 2 بوریاں رکھی ہے، 2.5 من کا یہ بوری ہے، 2.5 من کا یہ ہے، اور پھر ان کو ایسے باندھتے ہیں تو اونٹ چلتا ہے، بوریاں اس طرح ہوتی ہیں۔ یہ ایک ان میں سے عدل ہے، اور یہ عدلان، یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا صبر والوں کے لیے 3 نعمتیں، نعمت العدلان، نعم العدلان، عدلان یہی ہے، برابر 2.5 من کا یہ بوری ہے اور 2.5 من کا یہ برابر سرا۔ پھر اس کے اوپر بوریوں کو اوپر 10-15 کلو کی، 20 کلو کی کوئی اور چیز رکھی۔ آپ نے اونٹ دیکھا ہے؟ ان کے اوپر یہ علاوت ہے، یہ عدلان ہے، برابر ہے، یہ علاوت ہے۔ فرمایا صلوات من ربہم ایک عدل ہے، اور ورحمت دوسرا عدل ہے، اولئک هم المہتدون یہ علاوت ہے، 15-20 کلو اس کے اوپر ہے۔ یہ بخاری کی تفسیر میں نے آپ کو بتا دی، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے خصوصی درود، ورحمت اور خاص یہ ہے کہ رحمت عظیمہ، یا اللہ کی طرف سے مغفرت ان کے لیے، اور رحمت رحمت، یا اللہ کی طرف سے اللہ آپ کو بلا کرے خصوصی یہ کہ رحمت، اور یہ کہ ورحمت، اور یہ کہ عام رحمت، آپ کی مرضی ہے، ایک ہی چیز ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے مولانا اولئک علیہم صلوات، صابرین میں صحابہ بھی ہے، غیر صابرین بھی ہے، لیکن صلات من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جو رحمت ہوگی وہ درود ہے، گویا کہ اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے، سمجھتا ہے؟ اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے یا رحمت بھیج رہا ہے؟ آپ اور وہ افراد کون ہیں جن کے لیے درود ہے، اللہ کی جانب سے درود ہے جن کے لیے، وہ انبیاء ہے۔ کچھ پہلے بڑھ گیا، وہ انبیاء۔ اب غیر صابرین کے اندر، غیر صابرین میں اللہ آپ کا بھلا کرے، نہیں، صابرین کے اندر غیر انبیاء بھی ہے، صابرین میں غیر انبیاء،
میں نے بھی صبر کیا آپ نے، تو کیا میں آپ پر درود بھیج سکتا ہوں؟ اس لیے درود صرف انبیاء کی خصوصیت ہے، صابرین کلی مشکک ہے، ان میں سے افراد انبیاء کے لیے تو ہے، باقی کسی پر درود نہیں، دعا تو اس پر کریں گے۔ اس لیے صلاۃ و سلام یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، فرد کامل وہی ہے۔ آپ کسی پر صلاۃ پڑھتے ہیں تو کیا وہ مستحق ہے نہیں ہے فی نفسی، وہ اس مقام پہ پہنچائے نہیں پہنچائے، اس مقام کا علم آپ کو اور مجھے نہیں ہے، تو اس لیے غیر نبی پر درود پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہی نہیں سنا، صلاۃ بر محمد ٹھیک، لیکن کبھی صلاۃ بر آل محمد۔ نبی نے یہ بات فرمائی، عمر نے بھی یہ فرمایا، عثمان نے، علی نے یہ فرمایا، صلوات اللہ علیہم، اس کی اجازت ہے۔ انبیاء نے بھی یہ بات کی ہے، صحابہ نے بھی یہ بات کی ہے، تابعین نے بھی یہ بات کی ہے، صلوات اللہ علیہم اجازت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء معطوف علیہ، صحابہ اور تابعین ان پر عطف ہے، اور عطف میں معطوف علیہ کا تابع ہوتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن صحابہ نے اور تابعین نے یہ بات کی ہے، صلوات اللہ علیہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح آؤ، ابو بکر، عمر اور علی اور عثمان اور ابو حنیفہ اور شافعی، ان کا مذہب بھی یہی ہے، رضی اللہ تعالی عنہم اجازت ہے۔ لیکن امام شافعی اور مالک، احمد بن حنبل نے یہ بات کی ہے، رضی اللہ عنہم اب اجازت نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اس لیے اصطلاح مقرر ہو گیا، صلاۃ انبیاء کے لیے اور رضوان وہ صحابہ کے لیے اور رحمت بزرگوں کے لیے۔ ہاں عطف میں کبھی تابع بنا کر کے اگر کسی بزرگ پر صلاۃ پڑھا گیا تابع طبعاً للانبیاء، انبیاء کے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مستقل بزرگوں کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جنے دا پتریا۔ اس لیے خطیب صاحب کا اب زور یہ ہے، خطیب صاحب کا زور یہ علماء کا باقاعدہ اس پر اللہ کا بھلا کرے اجماع ہے، یہ اصطلاحات علماء نے مقرر کی۔ بعد میں بدقسمتی سے یہ ہوا کہ کتابوں میں خوب تحریف ہو گئی، تفسیری کتابوں میں، اور ان میں حضرات صحابہ میں سے باقی صحابہ کو چھوڑا گیا، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ دھڑا دھڑ ہندوستان میں بخاری اور ترمذی، نسائی، ابو داؤد، یہ غیر مقلدین نے چھاپا۔ غیر مقلدین میں اور شیعوں میں بعض چیزوں میں اشتراک ہے، تو انہوں نے یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے نور محمد اسع المتابع فلان فلان، یہ نور محمد پکا غیر مقلد تھا، اس کی اولاد ادھر پاکستان میں آ گئی، ہندوستان میں سب سے پہلے انہوں نے چھاپا، اور انہوں نے غیر صحابہ، باقی صحابہ نہیں، حضرت حسن و حسین، ان کے لیے اس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال بھی کیے۔ شروحات کے اندر وحید الزمان کی شروحات میں بھی یہی ہو گیا، جبکہ اصطلاحات کی ترتیب یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اب خطیب صاحب ان کو راضی کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کہا حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام تو کیا کسی کو مرچ لگتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کون سی تحریک ہے؟ آپ کو جو ہے نا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور معاویہ علیہ الصلاۃ والسلام کہنے میں کیا مرچ لگتی ہے؟ علی پر میرے ماں باپ قربان جائیں، لیکن یہ علی کو جا کر کے امام باڑگاہوں میں آپ یہ جو یہ تحریک کیا ہے، پیچھے کیا ہے اصل مسئلہ؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ اصطلاحات ہے علماء کی۔ اس کے بعد سمجھو مولانا، تحویل قبلہ کا مسئلہ ہو گیا، دشمنوں سے جہاد بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد جہاں آپ جا کر کے حج کریں گے، بیت اللہ کے طواف کریں گے، تو وہاں پر صفا مروہ بھی ہے۔
یعنی ان صفا والمروہ یتعلقان بالحج وبالکعبۃ، یہ بھی کعبہ کے متعلقات میں سے۔ ربط سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ صفا مروہ ایک تو یہ متعلقات میں، لہذا ان کی بھی صحیح ہوگی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ، زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے۔ جب اسلام آ گیا تو بہت سے صحابہ انصار انہوں نے ان کے درمیان میں بھاگ دوڑ کو صحیح کرنے کو صفا مروہ میں حرج سمجھا کہ بھائی ادھر صفا اور مروہ ان پر بت ہوتے تھے تو ہم ان میں کیسے صحیح کریں؟ فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کما ان یسعی بینہما۔ طواف کعبۃ اللہ کا ہوتا ہے، صفا مروہ کا طواف نہیں ہوتا، تو ان یطوف کما ان یسعی بینہما۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ زمانہ جاہلیت میں یہاں پر بت ہوتے تھے۔ ایک تو آسان طریقہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ بیت اللہ کے متعلقات میں سے، ٹھیک، ان میں بھی طواف کرو، صحیح کرو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جملہ کہنے کی ضرورت اس لیے آ گئی کہ یہاں پر بت ہوتے تھے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کعبۃ اللہ کے اندر اساف اور نائلہ نے ایک دوسرے کو ٹیوشن پڑھایا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کعبۃ اللہ میں اساف الف کے ساتھ، اساف اور نائلہ، ان دونوں نے کیا کر دیا؟ ایک دوسرے کو ٹیوشن پڑھایا۔ سمجھ گئے؟ یعنی ٹک ٹک ہو گیا۔ ایسے بدبخت بلوچوں کو پٹھانوں کو کون سمجھائے؟ پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ کعبۃ اللہ کے اندر ٹک ٹک ہو گیا۔ اللہ نے سزا کے طور پر دونوں کو پتھر بنایا۔ لیڈا لیڈی، میرا جسم میری مرضی، کہا نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی۔ اللہ کے گھر میں تم بدکاری کرتے ہو تو اللہ نے دونوں کو پتھر بنایا۔ اب جب کہ پتھر بنایا تو ان کو پھر کیا کر دیا؟ اہل طواف نے، عمرہ والے اور حج والوں نے ان کو وہاں پر صفا اور مروہ پر ان پتھروں کو رکھا تاکہ لوگ حاجی آ جائیں، عبرت حاصل کریں۔ اوہ یہ وہی ہے، انہوں نے گڑبڑ کیا تھا، خبردار اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ ان کو رکھا گیا وہاں تاکہ لوگ کیا کریں؟ ان سے عبرت حاصل کریں۔ چلتے 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 آگے جا کر کے بجائے عبرت کے لوگوں نے خود ان کی طواف شروع کر دی، لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ ایسا بھی ہوا، سمجھے؟ جیسے کہ ہمارے ملک میں بعض تو واقعتاً اولیاء اللہ گزرے ہیں، قربان جاؤں پر اولیاء اللہ گزرے ہیں، لوگوں کی قبروں پر جاتے، جاؤ سلام کرو، دعا کرو۔ بعض لوگوں کی عبادت کرتے جو 100% شرک ہے، اور بعض لوگ ایسے بزرگوں کے پاس جاتے، بزرگ نہیں، وہ پرلے درجے کے زانی تھے، اور جب وہ مرے ان پر لوگوں نے مزار بنایا۔ اب اس قسم کے لوگ جا کر ان کی عبادت، ارے بھائی تم اس کی تاریخ تو معلوم کرو، یہ پرلے درجے کا زانی تھا۔ بدقسمتی یہ ہے مولوی صاحب، چلیے گا۔ ان صفا والمروہ، صفا اور مروہ کائنان من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر میں سے خصوصی علامات ہیں دین کے۔ فمن حج البیت، جو بیت اللہ کا حج کرے، ارادہ کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، فی ان یطوف بہما، فلا جناح ثابت علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے طواف کرے۔ طواف سے مراد صحیح ہے مولانا، اور ان کے صحیح واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرات کے یہاں سنت ہے، ہمارے یہاں واجب ہے مولانا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت عروہ سے، حضرت عروہ نے اماں عائشہ سے پوچھا کہ اماں جی یہ واجب کیسے ہے؟ فلا جناح علیہ، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ طواف کرے اور صحیح کرے، کوئی مذائقہ نہیں، کرے یا نہ کرے۔ اماں جی نے کہا نہیں بیٹا،
یہ واجب ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر تو چونکہ زمانے جاہلیت میں بت رکھے ہوتے تھے، لوگ صحابہ نے اس میں انصار نے حرج سمجھا کہ یہاں پر صحیح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس لیے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ۔ باقی فی نفسی کیا ہے؟ فی نفسی واجب ہے، سمجھے؟ اگر مباح اور جائز ہوتا اور واجب نہ ہوتا تو فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما ہوتا، فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، اس لیے اللہ یطوف نہیں ہے بلکہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، سمجھتے؟ ومن تطوع خیرا، جو نیکی کا کام زیادہ کر لے، اپنی خوشی سے کر لے، تطوع تفعول تو سے، تو کا من خوشی کے، ومن تطوع خیرا، نیکی کا کام خوشی سے کر لے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور علیم بعملہ، اس کے عمل کو اور اس کے اخلاص کو جانتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاکر بھی ہے اور اللہ مشکور بھی ہے، سمجھتا ہے؟ آپ عمل کریں گے اللہ شاکر ہے اور آپ مشکور لہو ہے، آپ کے اعمال کی قدردانی ہوگی، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، آپ شاکر ہے اللہ مشکور ہے، دونوں قرآن میں ہے، یہاں اللہ شاکر ہے اور آپ کے اعمال مشکور علیہ ہے اور آپ خود مشکور ہے۔ اور ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، وہاں آپ شاکر ہے اور اللہ مشکور ہے۔ فاذکرونی، آپ ذاکر ہے، اذکرکم، آپ مذکور ہے، فاذکرونی آپ ذاکر ہے اللہ مذکور ہے، اذکرکم اللہ ذاکر ہے اور آپ مذکور ہے۔ اس لیے اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو آپ یہ کہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں یا آپ کی اس قدردانی کا شاکر ہوں، اس قدردانی کا شاکر ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں، جی یہ 100% غلط ہے، اس میں 1% بھی ٹھیک نہیں ہے، 100% غلط ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، یعنی میں اصل مخدوم اور مشکور ہوں، آپ میرا چمچہ ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ جی اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو صاف صاف کہہ دو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یا کہہ دو کہ میں آپ کا شاکر ہوں، آپ نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، میں آپ کا مشکور ہوں، یعنی آپ شاکر ہیں میں مشکور ہوں۔ کچھ بنا بڑھ گیا؟ اس لیے خیال کر لے ساتھی۔ قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الشہاب الثاقب علی من حرف الاقوال والمذاہب، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ الشہاب الثاقب علی من حرف الاقوال والمذاہب۔